حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. آج لیکچر نمبر 8 میں ہم امام حسن ابن علی المجتبی علیہ السلام کی لائف ہسٹری کو ڈسکس کریں گے. جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ آیت سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ یقیناً اللہ یہ ارادہ کرتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہ آپ اہل البیت سے جو ہے رجس کو، برائی کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور آپ کو اس طہارت سے پاک کر جس کو طہارت کرنے کا حق ہو، پیور، ایک دم پیور طہارت دے آپ کو. یہ آیت جو تفسیر قرآن لکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اہل بیت علیہم السلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام کی نسل سے جو 9 امام اور ہے، امام زین العابدین، امام محمد الباقر، امام الصادق، امام الکاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نگی، امام حسن عسکری، امام المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ سب جو ہے انکلوڈڈ ہے. سورہ احزاب میں اس آیت کو امام حسن علیہ السلام کی لائف ہسٹری کے لیے چوز کیا گیا تھا. امام حسن علیہ السلام کی بیسک ڈیٹیلز کے تھرو جاتے ہیں. ان کا نام حسن تھا، فادر امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام تھے، اسی لیے ان کا نام حسن ابن علی علیہ السلام ہے. ان کی کنیت تھی ابا محمد. ان کے الگ الگ القاب تھے، مجتبی، سید شباب اہل الجنہ یعنی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور کئی سارے جو ہے امام علیہ السلام کے القاب ہیں. ان کے فادر رسپیکٹڈ امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ان کی مدر سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. امام علیہ السلام کی ولادت 15 ماہ رمضان سن 3 ہجری میں ہوئی، 3rd ہجری کے 3 سال بعد. امام حسن علیہ السلام کی پلیس آف برتھ مدینہ منورہ. امام علیہ السلام کی شہادت 28 ماہ صفر 50 ہجری میں ہوئی. امام علیہ السلام کی شہادت کی جو کاز تھا وہ پوائزن تھا. امام علیہ السلام کی شہادت 28 صفر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے ساتھ ملتی ہے. امام حسن اور رسول اللہ کی شہادت کا دن ایک ہی ہے. امام حسن علیہ السلام کو شہید ابو معاویہ ابن ابی سفیان نے آرڈر کیا تھا لعنت اللہ علیہ، اور امام علیہ السلام کو زہر دینے والی ان کی وائف جعدہ بنت اشعث لعنت اللہ علیہ تھی.
امام علیہ السلام کے فیمس کمپینینز جو ہے عامر ابن حمق الخزائی ہے جو امیر المومنین کے بھی کمپینین تھے، جناب رشید الحجری ہے، اور بھی کئی امام علیہ السلام کے اصحاب ہیں، اور اس میں سے کئی سارے اصحاب جو ہے وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحابی رہ چکے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کو وہ پہلا ڈسٹنکشن، وہ ایک ایسے انسان، ایک ایسے ہیومن بینگ ہے جن کا ایک ڈسٹنکشن ہے جو کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوتا ہے، اور وہ ڈسٹنکشن یہ ہے کہ وہ پہلی ایسے شخص ہے جن کے دونوں پیرنٹس جو ہے معصوم ہیں، اور وہ خود بھی معصوم ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بھی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام سیکنڈ ہے۔ امام حسن علیہ السلام وہ پہلے چائلڈ ہے جس کے دونوں پیرنٹس جو ہے معصوم ہے، ایک امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور دوسری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 ماہ رمضان، اسی منتھ 15 تاریخ انشاءاللہ آئے گی، 15 ماہ رمضان 3rd ایئر آفٹر ہجرہ میں ہوئی تھی۔ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور ان کو جو ہے ان کا نام حسن دیا۔ امام حسن علیہ السلام کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک سنت وہاں سے شروع کی جو آج تک مسلم کمیونٹیز میں قائم ہے، اور وہ سنت عقیقہ ہے۔ اب سنت عقیقہ کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت کے 7ویں دن 7th ڈے، مطلب ولادت ہوئی 15 ماہ رمضان کو پلس 7 ڈیز، 7 دن بعد 7th ڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے جو ہیئر جو ہوتے ہیں بچے کے، وہ امام حسن علیہ السلام کے سارے ہیئر جو ہے شیو کرا دیے، اور ایک جو ہے چھوٹے جانور کو جو ہے امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں جو ہے قربان کیا، اور اس کا گوشت جو ہے غریبوں میں تقسیم کیا۔ اس سنت کو سنت عقیقہ کہتے ہیں، جو آج تک جو ہے مسلم کمیونٹیز میں جو ہے خاص کر کے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں کی جاتی ہے۔ یہ سنت امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے ہوئی ہے۔ امام حسن علیہ السلام جیسا کہ ٹائٹلز میں ہم نے پڑھا سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا بچپن جو ہے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ گزرا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو امام حسن علیہ السلام جو ہے آ جاتے تھے، رسول اللہ کے پاس بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ امام حسن امام حسین علیہ السلام دونوں کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، ان کی بہت عزت کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے اور لوگوں کو عظمت بتاتے تھے، اور رسول اللہ کہتے تھے حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں۔ اس کا کئی جو ہسٹورینز ہیں وہ یہ نکالتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی اور امام حسین علیہ السلام نے جو جنگ کی، وہ اپنے اپنے دور کے حساب سے جو ضروری تھا انہوں نے کیا، اور وہ رسول کی حدیث کا یہ ٹرانسلیشن نکالتے کہ چاہے وہ صلح کرے چاہے وہ جنگ کرے، وہ دونوں جو ہے امام رہیں گے۔ امام حسن علیہ السلام کے بچپن کی ایک انسیڈنٹ ہے جو عید مباہلہ ہے، جو ہم 24 ذی الحج کو جو عید مباہلہ ہوتی ہے، جس کا انسیڈنٹ جو ہے ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور امیر المؤمنین کی لائف ہسٹری میں دیکھا کہ کس طرح کرسچنز آف نجران آئے تھے، اور امام حسن امام حسین سیدہ فاطمہ الزہرا امام علی سب کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان مباہلہ میں گئے، اور کرسچنز جو ہے وہاں سے جب فیملی کو دیکھا تو وہ لوگ جو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مباہلہ نہیں کرنا ہے۔ یوم غدیر 18 ذی الحج کو رسول اللہ کے آخری حج پر بھی میدان غدیر میں جب امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اناؤنسمنٹ ہوا، تبھی بھی امام حسن علیہ السلام یوم غدیر کو موجود تھے، وہیں پر موجود تھے، اور انہوں نے سب جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور کچھ مہینے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ان کے نانا رسول اللہ اس دنیا سے جانے کے بعد کس طرح لوگ جو ہے ان کے والد بزرگوار پر جو ہے حملہ آور ہو گئے، ان کے فادر پر اٹراسٹیز کی، ان کے والد کا حق چھینا، ان کی والدہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا۔ امام حسن علیہ السلام موجود تھے جب ظالم نے جو ہے
دوسرے ظالم نے جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تماچا لگایا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے سارے ظلم جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت جب ہوئی سن 11 ہجری میں، تب امام حسن علیہ السلام 8-9 سال کی عمر تھی، اور امام حسن علیہ السلام کی زندگی امام علی علیہ السلام کے زیر سایہ چلنے لگی۔ 25 سال امام علی علیہ السلام کے انڈر ان کی لائف، جو 25 سال امام علی علیہ السلام خلافت سے دور تھے تب چلی۔ جب امام علی علیہ السلام خلافت میں آئے تب امام حسن علیہ السلام جو ہے ایک جوان ہو چکے تھے، اور 32 ایئرس کے 33 واٹ ایور ایج کے، اور امام حسن علیہ السلام کو جو ہے امیر المؤمنین نے امپورٹنٹ آرمی کی کمانڈنگ پوزیشنز دی تھی۔ جب لوگ کوفہ سے امیر المؤمنین کی بات جنگ جمل میں عائشہ کے خلاف لڑنے کے لیے جب لوگ نہیں آ رہے تھے اور وہ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے، امیر المؤمنین نے امام حسن علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور امام حسن علیہ السلام نے ایک ایسی سپیچ دی تھی کہ لوگوں کے دل دہل گئے، اور لوگ جو ہے امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نصرت کی طرف دوڑے چلے آئے۔ اس کے بعد جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، جنگ نہروان ہو، ساری جنگوں میں امام حسن علیہ السلام کو امام علی علیہ السلام نے امپورٹنٹ کمانڈنگ پوزیشن دی تھی، اور امام حسن علیہ السلام نے ایسی جنگ لڑی تھی جس کی کوئی مثال کہیں اور موجود نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو یوجولی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے ایک حصے میں پیس ٹریٹی کی تھی، اس لیے کئی لوگ جو ان کو ایک ویک پرسن جیسے مانتے ہیں، لیکن نہیں، امام حسن اتنے ہی شجاع تھے جتنے امام حسین علیہ السلام شجاع تھے، لیکن ان کی لائف کے جو سرکمسٹانسز بعد میں آئے وہ ان کو مجبور ہوئے کہ وہ جو ہے صلح کریں، لیکن امام حسن علیہ السلام نے جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں اپنی بریوری کی مثال دکھائی تھی۔ اس کے بعد سن 40 ہجری میں امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور امام علی علیہ السلام نے امام حسن کو وصیت کی اور سبھی سے کہا کہ امام حسن علیہ السلام تمہارے امام ہیں اور ان کو فالو کرنا تمہارے لیے واجب ہے۔ 40 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کا دور امامت شروع ہوا، اور یہ ایسا ٹائم تھا جب ایک طرف سے معاویہ اٹیک کر رہا تھا، دوسری طرف سے خوارج کا پریشر تھا، اور امام حسن علیہ السلام اتنے پریشر میں جو ہے اپنی زندگی کو جی رہے تھے۔ امام حسن علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی شہادت ہو جانے کے بعد ایک بار امام حسن علیہ السلام دفن کر کے امام علی علیہ السلام کو آ رہے تھے، تب انہوں نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص، اندھا شخص جو ہے رو رہا ہے۔ بولے کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ بولے ایک شخص تھا جو میرے پاس آ کے روز بیٹھتا تھا، مجھے روز کھانا کھلاتا تھا، مجھے روز پانی پلاتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، اور میں جب اس سے بولے پتہ ہے وہ کون تھا، تو بولے وہ مجھے کہتا تھا کہ ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہے، غریب غریب کے پاس بیٹھا ہے، ایک فقیر کے پاس بیٹھا ہے۔ 3 دن ہو گئے، بولے وہ شخص نہیں آیا۔ امام حسین علیہ السلام رونے لگے کہ وہ شخص ہمارے والد امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ وہ شخص نے جب سنا تو وہ شخص گریہ کرنے لگا، اور اس کے گریہ کی وجہ سے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب یہ ساری سچویشن میں معاویہ ابن ابی سفیان نے کہا کہ یہ موقع اچھا ہے، امیر المومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب جو ہے میں ساری خلافت کو اپنے انڈر لے لوں گا۔ تو معاویہ ابن ابی سفیان نے جو ہے کلیم کیا کہ وہ خلیفہ وقت ہے، لیکن جو امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے تھے انہوں نے اپنا الیجنس، اپنی بیعت امام حسن علیہ السلام کو دی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کی جو آرمی تھی اس کو موبلائز کیا کہ اب جا کر جو ہے ہم پھر سے جو ہے معاویہ ابن ابی سفیان کے خلاف جنگ کریں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ لیکن اس بار معاویہ نے جو ہے بہت چالاکی سے کام لیا۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے امام حسن علیہ السلام کے جو ٹاپ کمانڈرز تھے ان میں سے کئی کو لالچ کے تھرو، کئی کو ڈرا دھمکا کر جو ہے خرید لیا، جس کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کی آرمی میں سے کئی لوگ جو ان کو چھوڑ کر جانے لگے۔ امام حسن علیہ السلام پر ایک بار جب وہ معاویہ سے لڑنے کے لیے گئے تھے تب ایک خارجی کے خنجر نے جو امام حسن علیہ السلام کے پیر کو زخمی کیا تھا، ہم سب نے مختار نامے میں دیکھا ہے، جس کی وجہ سے امام علیہ السلام بہت زخمی ہو گئے تھے،
اور مدائن کے جو محل ہے وہاں پر جو ہے امام حسن علیہ السلام نے آرام فرمایا تھا۔ اس کے بعد معاویہ نے دھیرے دھیرے کر کے امام حسن علیہ السلام کی آرمی میں سے توڑ بنا دی اور امام حسن علیہ السلام کو مجبور کیا کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے ایک پیس ٹریٹی سائن کرے، ایک صلح نامہ سائن کرے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے ساتھ میرے وفادار ساتھی ہوتے تو تم جو ہے بچتے نہیں، لیکن کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا خون بہے بنا کسی اس کے، اور وہ امام وقت تھے، اسی لیے وہ جو ڈیسیشن لے وہ ایک دم صحیح تھا۔ امام حسن علیہ السلام کو معاویہ نے بھیجا کہ بھائی یہ لو بلینک، میری سائن کر کے جو پیس ٹریٹی میں آپ کو لکھنا ہو لکھ دو۔ امام حسن علیہ السلام نے لکھا سب سے پہلے تو امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر جو لعنت کی جاتی ممبروں سے، اس لعنت کو بند کرو۔ میرے امام حسن اور نے کہا میرے اور میری فیملی پہ کسی بھی اساسینیشن اٹیمپٹ نہیں ہوگا۔ تیسرا، معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلے گا اور ان کے مطابق جو ہے گورنمنٹ چلائے گا۔ اس کے بعد چوتھی کنڈیشن تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو سکسیسر اپوائنٹ نہیں کرے گا۔ معاویہ کے مرنے کے بعد امام حسن علیہ السلام جو ہے خلیفہ ہوں گے، اور اگر امام حسن اس دنیا میں نہیں رہے تو امام حسین علیہ السلام جو ہے معاویہ کے مرنے کے بعد خلیفہ بنیں گے۔ یہ ساری کنڈیشن جو ہے پیس ٹریٹی میں امام حسن علیہ السلام نے سائن کی، اور بھی کچھ کنڈیشنز کے ساتھ۔ جب یہ کنڈیشن معاویہ کے پاس پہنچی، معاویہ نے صلح نامہ لیا اور اپنے جوتے کے نیچے رکھا اور کہا یہ دس از واٹ آئی ٹریٹ دس صلح نامہ، اور جتنی بھی صلح نامہ کی کنڈیشنز تھی اس نے ایک بھی فلفل نہیں کی۔ سب سے پہلے اس نے امیر المؤمنین کے چاہنے والے، اس میں ایک کنڈیشن تھی کہ امیر المؤمنین کے چاہنے والوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس نے کھلے عام جو امیر المؤمنین کے چاہنے والوں کو قتل کیا۔ امیر المؤمنین کے نام پہ جو لعنت چلتی تھی اس نے کم نہیں بلکہ اور بڑھا دیا۔ امام حسن اور امام حسن علیہ السلام پہ کئی اساسینیشن اٹیمپٹس، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور آخر میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن جب تک معاویہ کے مرنے کے بعد یزید اپوائنٹ نہیں ہوا تب تک امام حسین علیہ السلام نے پیس ٹریٹی کو جو ہے رکھا، اس کا پاس رکھا کہ میرے بھائی حسن، امام حسن علیہ السلام نے پیس ٹریٹی سائن کی تھی، بھلے سامنے والا اگر وہ پورا نہیں کر رہا لیکن میری ذمہ داری کہ میں جو ہے صلح نامے کی ایک ایک کنڈیشن کو اپنی طرف سے فلفل رکھوں۔ امام حسن علیہ السلام نے جو ہے پیس ٹریٹی سائن کی، اور پیس ٹریٹی سائن کر کے لوگوں کو دکھا دیا کہ کون ظالم وقت ہے اور کون امام وقت۔ یہ کرنے کے بعد امام حسن علیہ السلام کوفہ سے پھر سے مدینے واپس لوٹ آئے اور اپنی زندگی مدینے میں گزار رہے تھے۔ 50 ہجری میں 40 ہجری میں امیر المؤمنین کی شہادت ہوئی۔ 10 سال تک امام حسن علیہ السلام کی جو ہے دور امامت چلا۔ 10 سال بعد جو ہے امام حسن علیہ السلام 50 ہجری میں جو ہے 28 صفر کو معاویہ ابن ابی سفیان نے جو ہے زہر دیا، اور زہر دے کر جو ہے امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ جادہ بنت اشس جو امام کی زوجہ تھی اس کے تھرو زہر دیا، اور ایک ایسا زہر تھا کہ اتنا سٹرونگ زہر تھا کہ جتنے اماموں کو زہر دیا گیا امام حسن کو سب سے زیادہ سٹرونگ زہر تھا، اتنا سٹرونگ تھا کہ امام اسی رات جو ہے اس دنیا سے چلے گئے، اتنا سٹرونگ زہر تھا۔ امام حسن علیہ السلام جو ہے خون کی الٹیاں کرتے تھے جب ان کو زہر دیا گیا، اور اس طرح 28 صفر کو امام حسن علیہ السلام کی اس دنیا سے شہادت ہو گئی۔ 2 انسیڈنٹ امام حسن علیہ السلام کی لائف کے ہم سنیں گے۔ پہلا ہے ایک سیریا کا ایک شخص تھا جس کو معاویہ نے مدینہ بھیجا۔ اب جب وہ مدینہ آیا، سیریا میں معاویہ نے ایک ایسا انوائرمنٹ بنا دیا تھا کہ امیر المؤمنین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اتنی بری 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 باتیں پھیلائی تھی کہ وہ ان کے شایان شان نہیں تھی، ان کو بہت برا بھلا کہتا تھا اور ان کے نام کا جو ہے بہت رانگ پروپیگنڈا پھیلایا تھا۔ تو یہ سیرین شخص جو بچپن سے اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں جھوٹ اور غلط سن رہا تھا، وہ آیا اور اسے پتہ چلا تو اس نے کہا امام حسن، جیسے اس نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام ہے، اس نے امام حسن علیہ السلام کو بیڈ ورڈز بولنا شروع کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کے صحابہ کو بہت غصہ آیا، لیکن امام حسن نے سب کو روکا۔ پھر جب وہ بول چکا تو امام حسن نے کہا تو مسافر لگتا ہے، تو ٹریولر لگتا ہے، تو بھوکا ہے تو تجھے کھانا کھلا دوں، تجھے پیاس لگی تو تجھے پانی پلا دوں۔ اب جب اس نے یہ سنا تو اس نے
امام علیہ السلام کے قدموں پہ گر گیا کہ مولا آئی ایم سوری، ہم لوگ کو تو بہت کچھ غلط غلط بولا گیا تھا کہ یہ لوگ بہت روڈ ہے، یہ لوگ بہت غلط ہے، یہ لوگ بہت غصے والے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور آپ تو جو ہے بالکل جو ہے اس کے برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آپ کا نیچر اسی طرح ہے۔ اور اس طرح اپنی نیچر سے امام حسن علیہ السلام نے جو ہے اس شخص کو اپنا چاہنے والا بنا دیا۔ دوسرا ایک انسیڈنٹ ہے جس سے ہم امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے لیسن سیکھتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی ایک میڈ تھی جس نے ایک بار گرم گرم جو ہے کھانا یا سوپ جو بھی تھا وہ امام حسن علیہ السلام کے پاس آ کر گرا دیا، اور وہ ایک دم ڈر گئی کہ اب امام حسن علیہ السلام کیا کریں گے۔ تو اس نے جلدی سے قرآن کی آیت پڑھ دی جس میں کہتا ہے کہ اللہ جو ہے اللہ جو ہے معاف کرنے والے۔ امام حسن نے کہا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ اللہ جو ہے نیکی کرنے، اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو جو ہے، مجھے بھی آیتیں یاد نہیں آ رہی ہے، کہ اللہ نیکی کرنے والے کو جو ہے پسند کرتا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ جا میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کر دیا۔ یہ دونوں سٹوری سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ forgive the mistakes of others۔ وہ جو میڈ تھی اس نے جان بوجھ کے نہیں گرا تھا، غلطی سے گر گیا تھا۔ اور وہ جو سیریا کا جو شخص تھا جس نے امام حسن علیہ السلام کو رانگ ورڈز، بیڈ ورڈز بولے، اس کی مسٹیک تھی، اس کو نہیں پتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے اس کو فگیو کیا۔ امام چاہتے تو امام اس کو قتل کر سکتے تھے، امام چاہتے تو اس میڈ کو بھی قتل کر سکتے تھے، لیکن امام نے اپنے نیچر کے تھرو اس کو فگیو کیا، اس کی مسٹیکس کو فگیو کیا، اور اللہ کو خوش کیا۔ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنی پوری جو ویلتھ ہے، کتنی بار پوری ویلتھ اور کتنی بار آدھی ویلتھ جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی۔ امام حسن علیہ السلام کے لائف سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث جو امام حسن علیہ السلام سے ہے، The one who is subservient to Allah, Allah will make everything else subservient to him۔ اگر اللہ کے سامنے کوئی اپنے آپ کو جو ہے بندہ بنا لیتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، سب سروینٹ کر دیتا ہے، تو اللہ ساری چیزوں کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ مطلب اگر تم اللہ کے بندے بن جاؤ تو اللہ جو ہے، اللہ کے سچے بندے بن جاؤ تو اللہ ساری دنیا کو جو ہے تمہارا بندہ بنا سکتا ہے۔ ریفرنس تنبیہ الخواتیر والیوم 2 پیج 108، میزان الحکمہ پیج نمبر 321۔ تو یہ تھی امام حسن علیہ السلام کی لائف۔ ہم نے کوشش کی کہ جتنا ہو سکے ہم امام حسن علیہ السلام کی لائف سے حاصل کر سکے۔ امام حسن علیہ السلام کی ایک خطبہ ہے جو انہوں نے معاویہ کے دربار میں دیا تھا، جو سننے والا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے آڈینس سے کہ نقوش عصمت جو کتاب ہے اس میں یہ خطبہ موجود ہے، آڈیو بکس بھی لنک اویلیبل ہے اوپر بھی اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی۔ انشاءاللہ کوشش کریں کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور سنیں، اور خاص کر کے وہ خطبہ سنیں جو امام حسن علیہ السلام نے جو ہے معاویہ کے دربار میں دیا تھا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے شام 5 بجے امام حسین ابن علی علیہ السلام کی سوانح حیات کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔